واریت کا سب سے پہلے یہی کہتا تھا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور سب یہ فرقے غلط ہیں، سب فرقے غلط ہیں، لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت اسی بندے نے جو ہے وہ پھیلائی ہے. آپ کی وہ جو پچھلی والی ٹرانسمیشن تھی اس میں سب سے اچھی بات یہی لگی کہ جب اسٹوڈنٹس آئے انجینئر کے اور انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ وہ 1.5 گھنٹہ اسکپ کیا اور آپ نے صرف آدھے گھنٹے کی بات کا جواب دیا، تو آپ نے بہت ہی ایکسیلنٹ جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کی 1.5 گھنٹے کی ان بکواسیات کا بھی جواب دیتا تو وہ ایک سلسلہ چل پڑتا اور فرقہ واریت کو مزید ہوا ملتی. تو وہ ایکسیلنٹ، ویری گڈ. تو ہمیں آپ لوگ چاہیے، آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جزاکم اللہ خیرن. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے تو ہم تھوڑا بہت زیادہ اور ٹائم نکالیں. انجینئر اسٹوڈنٹ اچھا کے تعلق سے ایکس بھی ہونے لگے. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی ایکس کے نام سے کہ جدوں میں پہلا سی میں بھی اسی دا چیلا سی تے آج میں وہ ہوں اس کے پیو کا بھی پیو ہوں. تو جی ہاں بھائی. جی بھائی ایکس انجینئر اسٹوڈنٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں تو صرف جو ہے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے اور آپ کے لیے کچھ تعریف کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں جی کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. اور پاکستان میں یہ جو ایک اس کو میں اب تو یہی کہوں گا فتنہ اس نے بہت زیادہ یعنی پر پھیلا لیے تھے. میں بیسکلی دیوبندی ہوں اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے اندر نا انفارچونیٹلی ہیومن کے اندر ہم انسانوں کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی دوسرے کی جو ہمارا کہہ لیں مخالف کہہ لیں یا اوپوننٹ جو بھی ہے اس کی جب کوئی تیسرا برائی کرتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. تو برائیاں تو میں بڑا شوق سے جو ہے نا سننا شروع ہو گیا، اور میرے جیسے اور بھی بہت سے جو ایکس انجینئرس کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ اس وجہ سے ہم لوگ سننا شروع ہوئے تھے. اس ٹریپ میں اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ ایک تو انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے نا بتانے کا، ایک تو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا، جو احادیث کہ وہ ان کے جو اسکرین شاٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے جو ان کا تھا ویژولز وہ بڑے اچھے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں لگا کہ ہاں یار ہر بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے بندہ کر رہا ہے، نمبر 1. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ایکسپوز کیا کچھ چیزوں کو، جو غلط روایات اور جو ایگزیجریشن بہت زیادہ، خاص طور پہ میں کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بریلویوں نے اور شیعہ ازم نے انہوں نے جو بہت زیادہ کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے جب ایکسپوز کیا نا، جس طرح مطلب وہ کتب اڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بابے ادھر سے آئے انہوں نے کیچ کر لیا، مطلب اس قسم کی جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں لگا کہ یار نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، رانگ نمبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ چیزوں میں جو سب سے پہلا ہمیں دھچکا لگا تھا وہ تب لگا تھا جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچ گئے اور یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ نہیں یار یہ لگتا ہے رانگ نمبر ہے، کہ یہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے، وہ اس کمرے سے کیوں نہیں نکلتا یہ بندہ. اور پھر اس کے ہاں جی بولیں جی. اچھا اس کے بعد سوری میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بیٹھتا نہیں، دوسرا پھر یہ کہ فرقہ واریت کا سب سے پہلے یہی کہتا تھا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور سب یہ فرقے غلط ہیں، سب فرقے غلط ہیں، لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت اسی بندے نے جو ہے وہ پھیلائی ہے. کیونکہ یہ چیز اب میں آپ کو پاکستان کی حد تک بتا سکتا ہوں، پہلے بہت زیادہ اپ تھی، پھر ڈاؤن ہو گئی تھی، پھر یہاں پہ اتنی زیادہ فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. ایون ہمارے جو شوز ہوتے ہیں ٹی وی پہ، رمضان ٹرانسمیشنز یہ وہ، اس میں سارے اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے. تو ہمارے دوبارہ سے یہ چیز اٹھنا شروع ہوئی، اور اس میں جو ہے نا یہ بندہ صف اول میں تھا کہ اس نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا. بالکل یہ چیز تھوڑی سی کلک کی. بالکل صحیح کہی ہے کہ جسے کہ نا گڑے مردے اکھاڑنا ایک جی چیز ہے. ایگزیکٹلی وہ اکیڈمک ڈسکشنز ہوا، اس میں کچھ ہیٹڈ ڈیبیٹس بھی ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا کہ اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، اور وہ سارے کے سارے ڈسکشنز دوبارہ لا کر سامنے رکھ دیے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، میں نے اسی لیے پچھلی جو اسٹریم تھی جو رینڈ کارپوریشن میں، اس کا مقصد کیا تھا، اس میں یہی تھا کہ بھائی وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ آپسی جھگڑوں میں فرقہ واریت میں لگے رہیں. تو ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس چیز کو ختم نہ ہونے دے. بس یہ بات ہے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے.
مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اتنا یہ چیز ہو گئی تھی کہ مطلب میں اپنی مسجد میں دیوبندی لڑکوں کو رفع یدین کرنا شروع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب وہ نمازیں ملا کے پڑھنا شروع ہو گئے، جو کہ میری مطلب کہ میں آئی ایم 39 ایئرز اولڈ، اور میں نے کبھی بھی بغیر کسی ریزن کے نمازوں کو نہیں ملایا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کو اتنا وہ کیا، کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ آلریڈی اس پہ بات ہو کے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد نئی جو جنریشن ہے نا اس کو انہوں نے اس کو دوبارہ پک کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اس کے فالوور بھی نہیں ہے، یعنی کہ یا تو ہونا کہ وہ ہوں انہیں مالکی یا شافی یا جو ہوں جو اس کو فالو کریں، پورا اس کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں وہ دیوبندی، یعنی کہ سوری حنفی، اور وہ جو ہے نا کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں کچھ ادھر سے اٹھا رہے ہیں، تو یہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات چل رہی تھی، تو اس نے بھی جو ہے نا وہ کلک کیا۔ پھر پیلسٹائن کا معاملہ آیا، وہاں پہ وہ آئرن ڈوم کو پتہ نہیں وہ رحمت اللہ حفظ اللہ کیا کہتا ہے وہ اور اس طرح کی چیزیں مطلب اس نے کہنا شروع کر دی کہ ہم لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، لیکن آخری بات ہے کہ میرا دل یہ کہتا تھا کہ یار یہ جب تک بریلویوں کے اس طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے، شیعہ ازم میں وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جس دن یہ دیوبندیوں کے ہاتھ چڑھے گا نا تو اس دن نا یہ رل جائے گا، یہ میرا دل کہتا تھا لاشور میں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ لیکن اور ہوا یہی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کی ایک ایک بات کو ایکسپوز کیا، جو آپ کی لاسٹ ٹرانسمیشن تھی اس میں عمران صاحب علامہ مولانا عمران صاحب، اور خاص طور پہ میں نام لوں گا مفتی ربیع صاحب کا، پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے وہ ایک ایک قرض وہ بتا رہے تھے نا کہ یہ بھی اس کا مجھ پہ قرض ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جواب دے، مطلب انہوں نے تو بالکل ختم ہی کر دی بات، بالکل آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، 110 آؤٹ آف 10 ہے۔ اور ایک چھوٹا سا گلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا نیچے گرانے کے بعد، اتنا اس کو نیچے گرانے کے بعد پھر وہ اتنا اٹھا، مطلب رینڈ کارپوریشن والے بھی کہتے ہوں گے کہ یار آپ نے اس کے ساتھ مطلب وہ کہتے ہوں گے یار ہمیں یہی ملا تھا بندہ کہ اسی کو ہم اٹھائیں گے اور اسی کو فنڈ کریں گے۔ سر فنڈنگ ونڈنگ کوئی نہیں ہے، اس کو پیسے ویسے وہ نہیں دیتے، اتنا اس کو نہ اٹھائیں پھر دوبارہ، نہیں نہیں تو نہیں یہ نہیں، ڈیڈ ہم اینڈ۔ نے قطعاً فنڈنگ کا کوئی الزام نہیں لگایا ہے، میں آج بھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ ہے اس کا ڈسکرپشن میچ کرتا ہے، دیٹس آل یہ جی ہم ان کا کہہ کوئی رہے ہیں، لیول ہوتا ہوگا۔ ہاں بس ڈسکرپشن، اب وہ کیا ہے وہ لیول وہ جانے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اب یہ دیوبندیوں کے خلاف بولنے لگا تو ہم فوری طور پر میدان میں آ گئے، نہیں، یہ تو بہت دن سے بول رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال سے بول رہا ہوگا، 2017 سے 18 سے، کب سے، یا بلکہ 10-15 سال ہو گئے ہوں گے جب سے بول رہا ہے، سبھی فرقوں کے تعلق سے بولتا ہے۔ آج 2024-25 میں جا کر کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ہم نے آہستہ آہستہ وہ ایوولوشن دیکھا جدیدیت، ماڈرنزم کی طرف، ایسا نہیں کہ ہم ایک دم آ گئے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے ایگزیکٹ ایک سال پہلے کی میری ایک ویڈیو ہے، اس میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نہایت ذہین و فطین شخصیت ہیں، اور اب آپ نے جو کچھ کہنا تھا فرقوں کے تعلق سے وہ کہہ لیا، اب آپ دوسرے میدان میں بھی آئیں، مثلا آپ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر اب آپ بات کریں، اور اب انہوں نے فوراً نارسسزم کی تو بیماری ہے، میں نے جو ویڈیو بنا دی پلانٹ ارتھ پہ کسی نے نہیں بنائی اسلام کے دفاع میں نے الہاد کے اوپر جو کام کیا پلانٹ ارتھ پہ کسی نے نہیں کیا، او بھائی اب ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا ہوگا وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ ہم نے ڈھونڈا بھی ملا نہیں، لیکن اگر 2-4 ویڈیوز ہوں گی تو آپ اس موضوع پر آئیے۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا، چونکہ میں اس وقت تک کے حسن زن میں تھا کہ چلو شاید ایک آدمی سنبھل جائے، سدھر جائے، پھر اس کے بعد یہ آئرن ڈوم والا مسئلہ ہوا، فلسطین کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے ریاست اور جو مسجد کی جو سیپریشن ہے اس کی بات کی، باتیں کھلتی چلی گئی کہ یار یہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ نے جب، اچھا رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، تو ہم نے جب بہت ساری ویڈیوز سامنے لنک کیا تو بات بالکل 2-4 کی طرح واضح ہو گئی۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کے خلاف بول لے تو ہم میدان میں آ گئے، یہ تو کب سے علماء دیوبند کے خلاف یا علماء بریلی کے خلاف یا دیگر علماء کے خلاف کب سے بکواس کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، ہم کسی یعنی مکتب فکر کے دفاع میں نہیں آئے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ جی بالکل، آپ کی وہ جو پچھلی والی ٹرانسمیشن تھی اس میں سب سے اچھی بات یہی لگی کہ جب اسٹوڈنٹس آئے انجینئر کے اور انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ وہ 1.5 گھنٹہ اسکپ کیا اور آپ نے صرف آدھے گھنٹے کی بات کا جواب دیا، تو آپ نے بہت ہی ایکسیلنٹ جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کی 1.5 گھنٹے کی ان بکواسیات کا بھی جواب دیتا تو وہ ایک سلسلہ چل پڑتا اور فرقہ واریت کو مزید ہوا ملتی، تو وہ ایکسیلنٹ، ویری گڈ، آپ کی فالوئنگ سر
بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ مزید زیادہ آنے کی ضرورت ہے. مطلب میں نے آج ہی بصالت کو سبسکرائب کیا ہے, اور یہ جن کا نیچے لکھا ہوا تھا میں نے سب کو سبسکرائب کیا ہے. ان کی روسٹنگ بھی بصالت بھائی کی اچھی لگی. تو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا میں تھوڑا سا زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم لوگوں کو, جن لوگوں کو نہیں پتا, ہم لوگوں کو وہ شارٹس میں وہی آگے الگوریدم میں آتا ہے. تو ہمیں آپ لوگ چاہیے, آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جزاکم اللہ خیرن. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے تو ہم تھوڑا بہت زیادہ اور ٹائم نکال لیں آپ لوگوں کے لیے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے بھائی, اجازت لیں گے آپ سے. اور اب آگے بڑھتے ہیں ہم ایس کے ایم ڈی سیف الدین. حضرت کتنی دیر میں اسٹریم چلے گی؟ 3 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں بس. یہ جو دو لوگ اور ہیں بس ان کو لینا ہے باقی. اور چلیں جی بھائی. محمد السلام سیف علیکم الدین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جی حضرت, سب کو سلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ہوں چھوٹا سا مولوی. چھوٹے سے مولوی؟ یہ چھوٹا میں سا بہت, مولوی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی ہاں بس کمزور ہوں تھوڑا سا علم کے اعتبار سے. اچھا, فی الحال جو میں کام کرتا ہوں نا وہ ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات مجھے یہ کرنا تھا, آپ لوگوں کی جتنے سارے اسٹریم کرنے والے ہوتے ہیں ہماری طرف سے, مطلب آپ کی طرف سے ہو گئے اور دیگر جتنا آپ کے پینل میں ہے, کسی کو بھی اگر ویب سائٹ کی ضرورت اس ٹائم ہے تو وہ میری طرف سے گفٹ رہے گا. وہ یہ دلی تمنا ہے میری, یہ قبول کر لیجئے گا آپ لوگ جس کو بھی ضرورت ہو. اور بالکل جزاکم سیکیور اللہ. ڈائنامک یہ ہو گیا. جزاکم اللہ. جی, اور میرے لیے دعا کر دیجئے گا. یہ اسٹریم یارڈ کا جو سسٹم ہے نا, یہ میں بہت جلد ایک سسٹم بنا بھی پاؤں اور آپ لوگوں کے لیے گفٹ بھی کر پاؤں, یہ کام کرنا جس ہے, کے یہ سارے بنانے والے بھائی. یہ ہوئی نا بات. یہ ہوئی بات. اسٹریم یارڈ کا ہمیں متبادل چاہیے جس میں کم سے کم 30-35 لوگوں کو ہم ایڈ کر سکیں. 10 بندے آگے, ہاں 11 میں نہیں سوچ رہا. جی بس مکتب وہ اگر یہ اپنا میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں پرائیویٹ چیٹ میں ای میل دے دیں, پرائیویٹ ہاں. چیٹ میں ای میل دے دیں. جی جی یہ پرائیویٹ چیٹ کہاں ہے مجھے تو پتہ نہیں. یہاں تو ایوری ون دکھ رہا. نہیں وہیں پر ہے. ایسے میرا جو نام ہے نا اس کے آگے جی میل لگا دیجئے گا, ہو جائے گا. نہیں آپ دیجئے وہ. اگر آپ جو ہے اسٹریم یارڈ کا متبادل بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسٹریم یارڈ کو سمجھیے کہ کون سی چیز کیا ہے. متبادل تو جب بھی بنے گا نا. تو یہ بات. بالکل, ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں ریسرچ تو کریں گے. کہ اگر آپ نہ بھی بنا سکیں, بہت سارے مسلمان آئی ٹی ڈیولپرز ہیں, میں چاہوں گا کہ جی اس کا متبادل آنا بہت ضروری ہے. اور اس میں کمی بھی بتا رہا ہوں میں کیا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی کمی تو ایک یہ ہے کہ یہ مہنگا بہت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو مور دین 3 ڈیسٹینیشن چاہیے تو آپ کو پیسہ دبا کے خرچ کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں. دوسری کمی یہ جی ہے کہ یہ انسٹاگرام کے اوپر اس طریقے سے لائیو نہیں ہوتا جیسے یہ یوٹیوب کے اوپر, یہ فیس بک کے اوپر ہو جاتا ہے. تو وہاں کا بھی کچھ نہ کچھ جگاڑ ہونا چاہیے. تیسری کمی یہ ہے کہ جی ٹک ٹاک کے اوپر اس طریقے سے لائیو نہیں ہوتا جیسے کہ یہ یوٹیوب پر. تو ٹک ٹاک, یوٹیوب میں ہوتا ہے. ہاں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اینڈ ٹویٹر, یہ سارے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے لائیو ہو. جیسے کہ تھوڑا سا میوٹ کر لیجیے آپ اپنے آپ کو, آپ کے بچے کی آواز بند کیجیے بھائی, مسئلہ ہو ہاں, جائے گا. تو اسی طریقے سے لائیو ہونا چاہیے. تو جتنے بھی آئی ٹی ڈیولپرز ہیں نا, اگر آپ نے اسٹریم یارڈ کا یہ متبادل بنا لیا اور آپ 5ویں کمی بھی باقی ہے, وہ سوری 4تھی کمی بھی ہونی چاہیے. وی آئی پی پاس ملنا چاہیے اپنے بندوں کو. ہاں, یہ جو ایڈمن ہے نا, ایڈمن کے لیے وی آئی پی روڈ ہو. جو بھی ایڈمن ہے, مان لیجیے اگر وہ یہاں سے نکل گیا, اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اور اسی طریقے سے جو گیسٹ ہیں ان کی تعداد بڑھنی چاہیے کم سے کم 20 سے 30, تو جا کے بات بنے گی. اس سے بھی بڑی بات مفتی صاحب, کنڈی ایک بھی چاہیے نا. ہاں صحیح, یہ بھی کنڈی چاہیے کہ اب آپ نے اس کو بند کر دیا, اب نہیں آ سکتے بھائی. یہ بہت ساری کمیاں ہیں. میں 100 لوگوں کو لے کے چل رہا تھا ویسے میرے ذہن میں. بہت اچھی بات ہے, 100 لوگوں کو لے لیں. یہ کہ جو لوگ اسٹریم یارڈ